مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی اور وہ گم ہو گئی۔ اس شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا، مقدار سے کم ہو گیا۔ اب قربانی کا دن آیا تو اس پر یہ ضروری نہیں کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ اگر وہ بکری قربانی کے دنوں میں مل گئی تو یہ شخص اب بھی اگر مالک نہیں ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ عورت کا مہر شوہر کے ذمے واقع ہے۔ شوہر مالدار ہے تو اس مہر کی وجہ سے عورت مالک نصاب نہیں ہوگی، اگرچہ وہ مہر معجل ہو۔ عورت کے پاس اس کے سوا بقدر نصاب مال نہیں ہے تو عورت پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ کسی کے پاس 200 درہم کی قیمت کا قرآن شریف ہے، اگر وہ اسے دیکھ کر اچھی طرح تلاوت کر سکتا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، چاہے اس میں تلاوت کرتا ہو یا تلاوت نہ کرتا ہو۔ اور اگر اچھی طرح سے دیکھ کر تلاوت نہیں کر سکتا تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اور کتابوں کا بھی یہی حکم ہے۔ ایک مکان جاڑے کے لیے اور ایک مکان گرمی کے لیے یہ ضرورت میں داخل ہے، ان کے علاوہ اس کے پاس تیسرا مکان ہو جو ضرورت سے زائد ہے، اگر یہ 200 درہم کا ہے تو قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح گرمی جاڑے کے بچھونے ضرورت میں داخل ہیں، تیسرا بچھونا جو ضرورت سے زائد ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ غازی کے لیے 2 گھوڑے ضرورت میں ہیں، تیسرا ضرورت سے زائد ہے، اسلحہ غازی کے ضرورت میں داخل ہے۔ ہاں اگر اس قسم کے 2 ہتھیار ہوں تو دوسروں کو حاجت سے زائد قرار دیا جائے گا۔ گاؤں کے زمیندار کے پاس ایک گھوڑا ہے جو حاجت میں داخل ہے، 2 ہوں تو دوسرے کو زائد مانا جائے گا۔ گھر میں پہننے کے کپڑے ہیں اور کام کاج کے کپڑے، پہننے کے کپڑے، جمعہ عیدین، دوسرے موقعوں پر پہن کر جانے کے کپڑے، یہ سب حاجت میں داخل ہیں، اور ان تینوں کے سوا چوتھا اگر کپڑا ہے جو 200 درہم کی مقدار کو پہنچتا ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ بالغ لڑکوں یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کر لے، بغیر ان کے اجازت حاصل کیے اگر قربانی کرے گا تو وہ قربانی ان کے ذمے سے ادا نہیں ہوگی بلکہ ان کو ادا کرنا پڑے گا، اور اگر یہ کرتا ہے تو یہ بہتر ہے، ان کو نفل کا ثواب مل جائے گا لیکن واجب ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمے جو قربانی واجب ہے کر لینے سے بری ذمہ ہوگا، اور اچھی نیت سے کی ہو، ریا وغیرہ کی مداخلت یعنی اس میں دکھاوا کا کوئی فعل داخل نہ ہو، آخرت میں اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ تسبیحی کو قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے، لہٰذا اگر ابتدائے وقت میں اس کا اہل نہ تھا یعنی اس پر قربانی واجب نہیں تھی، وجوب کے شرائط نہیں پائے جاتے، اور آخر وقت میں اس پہ وجوب کے شرائط پائے گئے تو اس صورت میں اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اگر ابتدائے وقت میں واجب تھی اور ابھی کی نہیں اور آخری وقت میں شرائط نہیں پائے گئے تو اب اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ ایک شخص فقیر تھا، اس نے قربانی کر ڈالی، اس کے بعد ابھی قربانی کا وقت باقی ہے، مالدار ہو گیا تو اس پر پھر قربانی کرنا چاہیے، جو پہلے کی تھی اب وہ واجب نہ تھی اب واجب ہے، یعنی بعض علماء نے کہا ہے کہ پہلے جو قربانی کی ہے وہ کافی ہے، اور اگر باوجود مالک نصاب ہونے کے اس نے قربانی نہیں کی اور وقت ختم ہونے کے بعد فقیر ہو گیا، اس پر قربانی کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی وقت گزرنے کے بعد قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ اگر مالک نصاب بغیر قربانی کیے ہوئے
انہی دنوں میں مر گیا، اس کی قربانی اس صورت میں ساقط ہو جائے گی۔ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً قربانی اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کرنی چاہیے تو یہ اس کے لیے ناکافی ہے۔ یعنی کوئی چاہے کہ میں قربانی نہ کر کے اس کی قیمت لوگوں کو صدقہ کر دوں یا اتنی قیمت کا مال لے کر لوگوں میں تقسیم کر دوں، تو اس سے واجب ادا نہیں ہوگا، بلکہ واجب اسی صورت میں ادا ہوگا جب وہ قربانی کرے گا۔ اور اگر قربانی کے ایام گزر گئے تو اس صورت میں اس پر اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ جب قربانی کے شرائط مذکورہ پائے جائیں، یعنی جو شرائط تھے، تو بکری کا ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ واجب ہے۔ 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتا، بلکہ اونٹ یا گائے کے شرکاء میں اگر کسی کا شریک کا 7ویں حصے سے کم ہے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی جس کا 7واں حصہ یا اس سے زائد ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے یا اونٹ میں 7ویں حصے سے زائد کی قربانی ہو سکتی ہے۔ مثلاً گائے کو 6 یا 5 یا 4 آدمیوں نے خرید کر قربانی کی، اس صورت میں یہ ضروری نہیں کہ سب شرکاء کا حصہ برابر ہو، بلکہ کم بیش بھی ہو سکتا ہے، کسی کے 2 ہو سکتے ہیں، کسی کے 3 ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر 7ویں سے کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔